السلام علیکم دوستو، جہان علم کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج رخ کرتے ہیں اسلام آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلے پر مکھڈ شریف، پاکستان کا واحد قدیمی شہر جو آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مکھڈ شریف ضلع اٹک کا صدیوں پرانا قصبہ ہے۔ کیا آپ نے صدیوں پرانا زندہ شہر دیکھا ہے؟ تحصیل جنڈ، ضلع اٹک کا یہ شہر صدیوں پرانا ہے، جو قبل از مسیح بھی آباد تھا۔ 2500 سالہ پرانا قصبہ مکھڈ شریف بدھ مت، سکھ ازم، ہندو مت اور اسلام، 4 تہذیبوں کا گہوارہ تاریخی ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کا خوبصورت قصبہ مکھڈ شریف، جو قبل از مسیح بھی آباد تھا۔ مکھڈ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بستی 1920 قبل مسیح میں آباد تھی اور یہاں شاندار زندگی رواں دواں تھی۔ جب 1333 قبل مسیح میں بادشاہ دارا نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور پھر 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے جب راجہ پورس سے جنگ کی تو اس لشکر کے کچھ لوگ بھاگ کر مکھڈ آ گئے تھے۔ پھر 317 میں نوشروان عادل کے دور میں مکھڈ سلطنت فارس میں شامل تھا اور ہندو مت کا مرکز تھا۔ 1027 میں جب محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو وہ مکھڈ سے گزر کر گیا تھا۔ 1126 میں شہاب الدین غوری کے بعد مکھڈ حاکم لاہور قطب الدین ایبک کے زیر انتظام آ گیا۔ 1520 میں جب ابراہیم لودھی حکمران بنا تو مکھڈ حاکم ملتان کے زیر نگین آ گیا۔ 1580 میں جب اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو اس کے خلاف مہم میں مکھڈ کے حاجی احمد پراچا پیش تھے۔ 1650 میں عراق کے دارالحکومت بغداد سے ایک صوفی بزرگ ایران، بلوچستان، بنوں سے ہوتے ہوئے مکھڈ آئے۔ اس وقت مکھڈ ہندو مت کا مرکز تھا۔ انہوں نے یہاں اسلام کی روشنی پھیلائی اور یہ صوفی بزرگ نوری بادشاہ کے نام سے پکارے جانے لگے، جن کا مزار شریف آج اسی قصبہ میں ہے۔ 1857 میں جب مغل سلطنت کا سورج غروب ہوا تو مکھڈ انگریز سرکار کے زیر تسلط آ گیا۔ مکھڈ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ انگریز دور میں میاں والی، حیدرآباد، کراچی، سکھر سے تجارتی سامان مکھڈ آتا اور یہاں سے تلگنگ، راولپنڈی، چکوال کے لیے جاتا تھا۔ 6 مارچ 1969 کو انجرا ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا اور انجرا سے مکھڈ کچی سڑک بنائی گئی۔ پیر آف مکھڈ شریف کو ان کی خدمات کے عوض حکومت برطانیہ سے انہیں لاہور اور بہاڑی میں 25,000 کنال زمین بطور تحفہ دی گئی۔ قصبہ مکھڈ ایک ٹیلے پہ آباد ہے۔ قدیم شہر ایک قلعہ نما تھا جس کے مختلف دروازے تھے، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ مکھڈ کی گلیاں و مکان قدیم دور سے پتھروں سے بنائے گئے۔ دریا کے کنارے ہونے سے لکڑی کا فراوانی سے استعمال کیا گیا ہے جو اس قصبے میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ مہارات اور عمدہ کارگری سے کیا گیا کام نہایت شاندار ہے۔ یاد رہے کہ پورے ملک میں اپنی پہچان کا حامل مکھڈی حلوہ اسی قصبہ کی ایجاد ہے، جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور ذائقہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ آج یہ قصبہ بھی ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے اور یہاں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ لوگ بھی بہت محبت والے، ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ ہم دوست سال میں کم از کم 2 بار بالخصوص عید کے موقع پر بوریت سے کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں صرف خوشیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ کبھی دور کا پلان کرتے ہیں تو کبھی کبھار نزدیک ہی قدرت کے حیرت گدے تلگنگ یا اٹک ہی کے گرد و نواح میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، لیکن داڑھی والوں کا اکٹھ ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حد سے زیادہ سنجیدگی آپ کی زندگی کو بور بنا دیتی ہے۔ دنیا آپ کی سنجیدگی کو اکھڑ مزاج، محدود سوچ اور پتھر کے زمانے کا آدمی سے تعبیر کرتی ہے، جبکہ آپ کی خوش مزاجی اور مزاح کو شوخا، چھچورا پن، چولیاں، بونگیاں یا اس سے بڑھ کر عجیب و غریب القابات سے نوازتی ہے۔ یہ لوگوں کے ذوق اور ذہنیت پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی آپ کی ہے، اسے آپ نے گزارنا ہے، لوگوں نے نہیں۔ غیر اخلاقی کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے شرعی حدود میں رہ کر وہ سب کچھ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ خوش رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں، کیونکہ ٹینشن، پریشانیاں ہماری وراثت تھوڑی ہیں،
خوش رہیں، آباد رہیں، جہان علم کے محمد دانش کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔